حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور آج وہ چلاکی سے اس طریقے سے آیا. اور یہ کون سی زمین ہے؟ فلسطین کی. یہ اس دور میں اللہ کے رسول نے جو ملک شام کی فضیلتیں بیان کی، یہ فلسطین اس شام میں شامل تھا. ملک شام کی بڑی تعریفیں رسول اللہ نے حدیث میں کی ہیں. اردن بھی شام کا حصہ ہے. اب تو شام کو سوریا یا سیریا کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس وقت کا شام بڑا تھا. پورا فلسطین اس میں تھا، اردن بھی اس میں تھا، یہ موجودہ سوریا بھی اس میں تھا، ایک آدھ ملک اور بھی ہے. یہ بہت بڑا ایریا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت یہیں قائم کی اور وہ فضا میں اڑتے تھے اپنے تخت شاہی پہ بیٹھ کے اسی ملک شام کی طرف اور فلسطین کی طرف. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، حضرت اسحاق تشریف لائے، حضرت یعقوب تشریف لائے، حضرت یوشع بن نون تشریف لائے. اور بخاری کے اندر ہے یہی وہ مقدس سرزمین ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس سرزمین پر مرنے کی اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے موت اس سرزمین پر عطا کر دیں. میرے نبی اس شہر میں اس ملک میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش کے بعد پھر ایک وقت آیا جب آپ کو معراج کے سفر پہ لے جانا چاہا تو اسی سرزمین سے اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، اسی سرزمین پر پہنچا کر تمام نبیوں کی امامت کروا کر آپ کو امام المرسلین بنوا دیا. اور میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے اس وقت بھی ایمان اور آل ایمان ملک شام میں کثیر تعداد میں موجود ہوں گے. اور فرمایا آل شام تو وہ ہیں جن کے لیے رحمان کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں، اپنے بازو ان کے لیے بچھائے ہوئے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی ذکر کر دوں اس سرزمین پر ایمان بہت زیادہ ہے شروع سے لے کے آج تک، حتیٰ کہ یہ تصوف کے سلسلے میں یہ جو عہدے ہیں اولیاء کے آپ سنتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، وتد، اور یہ سارے جو القابات یہ مسندیں ہیں اپنی اپنی، جیسے حافظ، قاری، عالم، مفتی، یہ اس طرح منزل بمنزل بندہ چلتا ہے. بے آئینی ہی اس میں بھی ولایت کے درجات ہیں. تو اس میں جو 40 ابدال جن کا اللہ کے رسول کی حدیث میں ذکر ہے کہ دنیا میں ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ظاہراً دنیا کا نظام ان کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پردوں میں چھپے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن وہ دنیا کے فرش میں 40 ہر وقت موجود ہوتے ہیں. فرمایا ان میں بھی اکثریت ملک شام میں رہتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کس طرح ان لوگوں کو ختم کرے گا. یہ ہاتھ تو اسرائیل ڈال بیٹھا ہے لیکن نکلنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. جس طرح سپر پاور نیٹو کے ساتھ افغانستان میں آ تو گئی تھی لیکن وہ کمبل ایسا چمٹا کہ 20 سال بعد منتیں کر کے اس کو نکلنا پڑا. اور آج بھی اسلامی نظام آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے. جب قیامت کے قریب وہ اتریں گے ملک شام کی مسجد کے مینار پر فرشتے ان کو بٹھائیں گے. آپ کا نزول اسی شہر میں ہوگا. اور یہی وہ ملک ہے جس میں حضرت لوط کو ان کی قوم کو انجام تک پہنچانے کے بعد اللہ نے فرمایا ملک شام میں جا کے رہائش اختیار کر لیں. ارے یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں کئی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ وہ سرزمین ہے بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں فرمایا والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی. اور کتابوں میں ہے، تفسیروں میں ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، تابعین اور صحابہ سے روایت کیا ہوا ہے کہ یہ جو زیتون کا لفظ ہے اس سے مراد ہوا مسجد بیت المقدس، یہ بیت المقدس کا ایریا ہے جو اللہ نے یہاں اس کی قسم اٹھائی ہے. اور رسول اللہ نے اس مسجد کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی. بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول نے پوچھا روئے زمین پر پہلے مسجد کون سی بنائی گئی پوری دنیا میں؟ فرمایا خانہ کعبہ، مسجد حرام بنائی گئی ہے. فرمایا اس کے بعد فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی، یہی بیت المقدس. انہوں نے پوچھا کم کان بینہما، یا رسول اللہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی جب فرشتوں کے لیے جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس کے 40 سال بعد
انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور بیت المقدس اس وقت اتنی بڑی حیت پہ نہیں تھا۔ پھر طبرانی کی روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اپنے دور کے اندر، لیکن وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے میں اس کی تعمیر مکمل کرواؤں گا، اور پھر جنات کے ذریعے اللہ نے وہ تعمیر ان سے کروائی ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جو اکثر نبیوں کا قبلہ رہا ہے، جو رسول کائنات کا بھی قبلہ رہا ہے۔ شروع میں مسلمان مدینہ آنے کے بعد مہینے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ چونکہ ہمارے پیغمبروں کا مسکن تھا، ان کی بعثت کی جگہ تھی، نبیوں کی قبریں وہاں ہیں، اکثر پیغمبروں کا نزول اس خطے میں ہوا، اور دنیا میں اکثر پیغمبروں کا قبلہ یہی بیت المقدس رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے اصل وارث مسلمان ہیں، اور وہیں حضرت عیسیٰ نزول بھی اسی شہر میں ہوگا، اسلام وہاں سے پوری دنیا میں اٹھے گا، اور یہودیت آج اس جگہ قبضہ کر کے یہودیت کو لے کے آنا چاہتی ہے، لیکن میرے رب نے چاہا ایک وقت ہوگا یہودی اور اس کے جتنے بھی اعلی کار ہیں یہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے، محمد عربی ان کے غلاموں کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ ایک تو ان کے لیے دعا کریں، ہر وقت ہر نماز میں دعا، یہ آپ پر فرض ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اور دوسری بات، مالی امداد ان کے لیے کریں۔ دارالعلوم کراچی مولانا تقی عثمانی صاحب کا ادارہ ہے، ان کی امداد پہنچ چکی ہے فلسطین میں، کل میں دیکھ رہا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ، اور بھی جو ایسے قابل اعتماد ذرائع ہیں جن پر آپ مطمئن ہیں، آپ گوگل میں چیک کریں انشاءاللہ نکلے گا۔ علماء بھی بہت بڑی تعداد میں اکٹھا کر رہے ہیں، حتی الامکان جتنا ہو سکے آپ اس میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں تاکہ مالی امداد ان کے ساتھ اور دعاؤں کی آپ کی پہنچ سکے۔ اور تیسرا، ان کے لیے درد رکھنا، فکر کرنا، ان کے لیے لکھنے والے لکھیں، ان کے لیے چینلوں والے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کریں، ان کے لیے راہ عامہ ہموار کریں، وہ مظلوم ہیں، اور دنیا میں ایک میدان میں آپ زبان اور قلم کے ساتھ بھی ان کی جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔